ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اس ایشو کے اوپر نہ کوئی اف ہے نہ بٹ ہے، آپ کو انشور یہ دہشت گردی ختم ہو۔ روزانہ آپ 5-7 لاشیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ شہداء کی تعداد فخر تو ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو روک نہ سکیں دہشت گردی کو، ان حملوں کو، تو یہ ہمارے شدید بہت بڑا چیلنج ہے ہماری اہلیت کے اوپر۔ کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اف بھی ہے اور بٹ بھی ہے، کیونکہ یہ آپ انکنسسٹنٹ پالیسی نہیں لے کر چل سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے جلائے ہیں۔ وہ فاسفورس پھینک کے استانی تھی شاید ان کو، پرنسپل تھی اسکول کی۔ جی آپ سوچیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ہمارے دشمن ہے اور دوسرے دن کہیں گے یہ تو ہماری فیبرک، کلچرل فیبرک کا حصہ ہے، انہیں تو ہمیں واپس لا کے آباد کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو انکنسسٹنسیز ہیں ان کو ریموو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اربوں روپے لگا دیے، بلکہ اربوں ڈالر لگ گئے، آپ نے ضرب عضب کی، آپ نے رد الفساد کیا، آپ نے اتنی قربانیاں دیں، آپ نے لوگوں کو یہاں پہ جو سیل تھے سلیپر سیلز ان کو ختم کیا، آپ نے وہ لوگ جو دہشت گردی کرتے تھے ان کو نکال بھگایا یا پکڑ لیا، پھر آپ کی پالیسی بدل گئی۔ پھر ایک حکومت تبدیل ہوئی تو پالیسی یہ ہوگی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ اسٹیٹ کی یہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہے، یہ ریاستی ناقص پالیسی انہیں کا تو ہمیں دخل تھا۔ واپس لا کے آباد کرنا ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ثابت قدم رہنا پڑے گا نا۔ جو بھی آپ نے پالیسی لے کر چلنا ہے اس پہ ثابت قدم رہیں، اور جب آپ نے یہ تمام رد الفساد اور یہ تمام مارکے کیے، اس کے بعد 3-4 سال رہا نا سکون جی، اس کے بعد نہیں ہوئی نا دہشت گردی۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کام نہیں کرتی، لیکن جب آپ کی اسٹریٹجی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی وہ کام کرنا شروع کرتی ہے تو ہم ایک نئی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ifs and buts نہیں۔ ifs and buts اس میں نہیں کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ifs and buts نہیں، لیکن ہماری جو ریاستی پالیسیز ہیں، جس طرح ہم ٹرن کرتے ہیں، جس طرح کوئی 1-2 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ پورا مقدمہ جو ہے اس کو صفر کر دیتے ہیں، یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو دہشت گردی پہ، ہمارے بچے جلانے پہ سزائیں ہوئی تو ان کو چھوڑ دینا، کیسے چھوڑ دینا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ میرے خیال میں سب کو مل کے، تمام سیاسی جماعتوں کو، وہی اب میں دوبارہ اس کو گھما کے واپس میٹرو پرنسپل جن لوگوں نے چھوڑا تھا ان کو آنسریبل ٹھہرانا چاہیے۔ جی، یہ آپ ریاستی ٹھیک ہے، ناکامی کے مترادف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کوسچن کر سکتے ہیں، اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی پرائم منسٹر اس نے کیا تھا، لیکن دونوں ذمہ دار۔ لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہم سارے تو مل بیٹھ سکتے ہیں نا جی، بالکل دیکھیں نا، ایک مومنٹم، سیاست جو ہے وہ مومنٹم کا نام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جس طرح آپ پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ دیکھیں وہ بہت طاقتور ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو آپ بیٹھیں گے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں سچی ہوں گی، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ ہمارے مل بیٹھنے سے ایک مومنٹم تو پیدا ہوگا نا۔ اب یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ لوگ سن ہی رہے ہیں نا، تو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کوئی بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنی جانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مل بیٹھیں، یہ تمام باتوں کے اوپر ایک آپس میں کنسنسس ڈرا کرنے کی کوشش کریں، پارلیمان کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں، لوگوں کو تھوڑا سا، جس طرح ہم نے ملائن کیا ہے اپنے آپ کو، اپنی پارلیمان کو، اپنی جمہوریت کو، اور یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے اوپر مقرر کر لیں کہ میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے، میں نے کہنا ہے کہ اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ کوئی فورم ہی نہیں ہے، یہ کوئی سیاست ہی نہیں ہے، جمہوریت کوئی چیز ہی نہیں ہے، الیکٹیبلز کچھ ہیں ہی نہیں سوائے چوروں کے، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب، آپ کے پاس سیکیورٹی کا چیلنج ہے، آپ کے پاس اکنامک چیلنجز ہیں، پاکستان کے مستقبل کے لیے دونوں بہت بڑی باتیں، اور پولیٹیکل یونٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد دونوں کا حصول مشکل ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے، چند صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور ہم آئین کا ذکر بھی کر رہے تھے، اور ہم پارلیمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے پچھلے 2.5 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے
آئین کو وائلیٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں میں پولیٹیکل آدمی ہوں نا, میں ڈیسیجنز لوں گا آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے. میرے کیا حقوق ہے, میں کہاں کیا پولیٹیکل مینیورنگ کر سکتا ہوں, بیسڈ آن دی آئین مجھے کیا اجازت دیتا ہے کیا نہیں دیتا. لیکن جب میں یہ دیکھوں کہ آئین جو کہتا ہے ہم اس کو توڑ دیتے ہیں, اس کو چینج کر دیتے ہیں. آئین کہتے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے, ہم وہ نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی بہانہ مار کے. تو پھر آئین تو نہ ہوا نا اس ملک میں, وہ آئین نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پہ ڈیفیکٹو آئین نہ تھا نہ ہے. ہاں کتاب میں ضرور ہے, ہم نے لکھ دیا ہے اور ہم اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی نے یا میرے والد صاحب نے یا میرے اس نے یہ کیا. لیکن کیا اس آئین کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس کے ان چیزوں کے اوپر ہم ضرور عمل کریں گے جس سے مجھے فائدہ ہے یا شاید آپ کو فائدہ ہے یا مل کے ہم اس کو کریں گے, لیکن مینیورنگ ہم کرتے ہیں. ہم ایمانداری سے آئین کے اوپر نہیں کرتے. جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں نا کہ ہمارے معاشی پرابلم ہے, ہمارے آئینی پرابلم ہے, ان سب کے پیچھے ایک چیز ہے, وہ تھاٹ پروسیس ہے. ہمارا تھاٹ پروسیس, ہمارا ڈیسیجن میکنگ غلط ہے. ہمارے جو پولیٹیکل میرٹ یا وہ لوگ جن کو جہاں بیٹھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن لے پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ رشوت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ کی پامالی ہے. جس بندے کو جہاں بیٹھنا چاہیے وہ وہاں نہیں بیٹھا ہوا, اس کو ہٹا کے کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے. یہ وہ پرابلمز ہیں جو پاکستان کے شروع سے چلتے آ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج تک صحیح ڈیسیجن لے نہیں پا رہے, کیونکہ جو ڈیسیجن لینے والا آدمی ہے اس کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں وہ ڈیسیجن لینے کی. چند صاحب جو سیکورٹی کے معاملات بھی دیکھیں تو پارلیمنٹ ہم کرتے تو ہیں, لیکن یہ بندے پکڑنے اور چھوڑنے کے اندر پارلیمنٹ کا جتنا رول تھا وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ ناکامی ہے اس پارلیمنٹ کی. پھر ہم پارلیمنٹ کہتے رہے لیکن کہیں بندے چھوڑنے تھے, ہمارا رول کوئی نہیں. ندیم ملک صاحب دیکھیں, اس ملک میں جتنی افغان وار ہوئی ہے, افغان وار کے بعد دیکھیں ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا رشیا کے خلاف, پھر اس کے بعد ہم نے خود ہی طالبان بنائے, پھر گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیفینیشن بھی آئی, بیڈ طالبان سے لڑتے رہے, گڈ طالبان کو سپورٹ کرتے رہے. دیکھیں ہم نے ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ جو بھی ہم نے بڑی 2 نمبریاں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان شہیدوں کے ہم ذمہ دار ہیں. خواہ کوئی بھی طبقہ, تمام مکاتب میں سب کو کہتا ہوں سب ذمہ دار ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں رولنگ ایلیٹ ساری ذمہ دار, ساری ذمہ دار. اور آپ بھی میں سمجھتا ہوں یہ درنا پالیٹکس, یہ اس کو پیچھے کریں. ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے اس وقت, دہشت گردی ہمارا سب سے بڑا. تو ہمارا آج ہم کر کیا رہے ہیں, پکڑ دکڑی شروع ہو رہی ہے, درنا سیاسی جماعتیں بھی درنا, کیا قوم کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کیا کھیل رہے ہیں, اداروں کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کھیل رہے ہیں. یہ تو اپنے ملک کے ساتھ یہ منافقت ہے, اس منافقت میں ہم سب ذمہ دار ہیں, یہ کوئی بری نہیں ہو سکتا اس سے. اور میں سمجھتا ہوں ان شہادتوں کی, ان چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم سیریس ہی نہیں لے رہے لوگوں کو, چیزوں کو. اور یہی ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے اس وقت. لیکن ایجنڈا کچھ اور ہے. ایجنڈا میں سمجھتا ہوں پس ڈالیں, ہم قیادتیں بیٹھ کے پولیٹیکل اپیکس کمیٹی بنائیں, پارلیمان بنائیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلائیں. یہ ایک ایجنڈا آپ کا ہونا چاہیے, اور آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری افغان پالیسی ہماری غلط تھی, تو آج قوم سے معافی مانگیں. اگر ٹھیک تھی تو اس کو اون کریں. اور آپ ایک طرف دہشت گردوں کو کہتے ہیں واپس بلاتے بھی ہیں پچھلے ادوار میں, پھر آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات بھی نہیں کرے. وہ تمام فاٹا مرجر ہوا, ان کو آپ پیسے بھی آج نہیں دے رہے پراپر, آپ لوگوں کی محرومیاں بھی نہیں ختم کر رہے. یقین کریں ہم لوگوں کو, ہمارا صحیح پالیسی نہیں ہے, اور یہ بالکل 2 نمبری ہے. ہماری پرائرٹیز کوئی اور ہیں, گورنمنٹس کی, ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہے. اور یہ میں ایمانداری کے ساتھ کہوں گا, جو ہی کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شہید کے خون کا لو جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ ہے. یہ احساس, اور ہم ذمہ دار ہیں کہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں, ہماری پالیسیوں کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں. آپ نے مذاکرات کرنے تو پولیٹیکل قیادت کو بٹھائیں ایک میز تلے, سارے بیٹھے ہیں, آپ کہیں کریں مذاکرات, بی ایل اے سے کرنے ہیں, ٹی ٹی پی سے, قوم کو منافقت تو چھوڑ دینا. ایک طرف گڈ طالبان بیڈ طالبان, کیا ہم 2 نمبری ہیں, ہماری کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے ریاست کی.
میں بالکل اوپن کہوں گا کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک طرف مجھے تو بہت تکلیف ہے یہ روزانہ شہیدوں کی جو خبریں پڑھتا ہوں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے روزانہ ترانے بھی سنتے ہیں, ساری چیزیں سنتے ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں. یا ہم نے مذاکرات کے ذریعے ختم کرنی ہے یا جنگ کے ذریعے ختم کرنی ہے, کسی کلیئرٹی ہی نہیں ہے. اور کون سا فورم ہے؟ مجھے آپ ٹاک شو دیکھ لیں سارے, آج میڈیا اٹھا کے دیکھنے کے بعد ہے کیا وہاں پہ, پرائرٹی کیا ہے؟ یار لوگوں کا تو ایک بلی مار جائے نا, ایک بلی قوموں کی مار جائے تو اس کے اوپر وہ پوری بیٹھ جاتے ہیں سارے. جو ہمارے تو روز لوگ کتنے مار رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط, اور ہم اپنے بس اپنے مگن میں اپنے طاقت میں انجوائے کرنے کا, ہر کوئی اپنے اوٹر بجا رہا ہے اپنی گاڑی. ابھی آپ نے وہ جو بریک میں جانے سے پہلے ایک جملہ بولا تھا نا, وہ ہے تو وہ آپ نے ہلکی انداز میں کہا ہے, لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ قرآن اندازی سے طے کر لیں تاکہ اس تنازع سے نکلیں. کون وزیر اعظم بنے گا, کون چیف جسٹس بنے گا, ہر عہدہ بانٹ دیں, قرآن اندازیاں کریں, چھوڑیں قوم کے پیسے, قوم کو کہیں کہ ان لوگوں نے رول کرنا ہے. یہ کلاس ہے, ایک کلاس سلیکٹ کر لیں کہ اس کلاس نے اس ملک پہ رول کرنا ہے, اس کلاس کے بچوں نے پیسے کمانے ہیں, اس کلاس نے پیسے کمانے ہیں, اور پھر دنیا میں جائیدادیں بنانی ہے, دنیا میں انجوائے کرنا ہے, تو وہ کلاس کی پرچیاں نکالتے جائیں. ڈاکٹر مصدق صاحب, ابھی بھی یہ اتنا سنجیدہ ایشو ہے, لیکن پاکستان میں سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ 24 کا جو احتجاج ہے تحریک انصاف کا, اس کو کیسے روکنا ہے. میں ابھی وزارت داخلہ کے حوالے سے خبر پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو نوجوان اس کے اندر آئیں گے ان کا ہم پاسپورٹ نہیں دیں گے اور ان کو نوکری نہیں دیں گے. مطلب کیوں نہیں دیں گے؟ اینی گڈ ریزن؟ کوئی اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہو پھر تو جینوئن ریزن ہوگی, لیکن ادر دین دیٹ تو یہ ایک انتشار والی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے جس کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے دھرنا ہوگا, مارچ ہوگا, پورے ملک سے کالیں آ رہی ہیں, آپ سیاسی تنازع کو سیاسی طریقے سے ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ نہیں, وائی ناٹ جی. میں تو شروع میں پروگرام میں آپ کو یہی سوال اٹھایا, وائی ناٹ, اور اس کا جواب آپ کو کسی حد تک ملا بھی ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات اس سے کرنی چاہیے جس کے پاس طاقت ہو. ان سے بات کیوں کریں گے ہم؟ میرے خیال میں کرنی چاہیے, ہمیں بھی کرنی چاہیے, انہیں بھی کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے. تو وائی ناٹ ایگزیکٹلی سر. میں تو آپ بالکل یک زبان ہوں آپ کے ساتھ. تو آپ ہی تو حکومت ہے سر, یہ انیشیٹو آپ لے سکتے ہیں, یہ نہیں لے سکتے, یہ بھی نہیں لے سکتے. نہیں بھائی, کئی دفعہ لے چکے ہیں, کئی دفعہ لے چکے ہیں, کئی دفعہ تو گفتگو ہوئی بھی ہے, اور پھر ایک پیغام آتا ہے عمران خان صاحب کا, وہ تمام گفتگو صفر ہو جاتی. صرف ہمارے ساتھ نہیں, جس کو یہ طاقتور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے. کسی کو بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے صفر ہو گئی بات. انہوں نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا, یہ تو میرا مطلب ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کریڈیبلٹی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب لیکن علی امین گنڈا پور وہ ایک ان کا اسائنڈ رول ہے, چیف منسٹر کی ہیں, لیکن آئی تھنک پرائم منسٹر نے اس کو یہ رول اسائن کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکشن کا. تو اس چیز کو آپ تھوڑا انسٹیٹیوشنلائز کریں, ایک فارمل کمیٹی بنا لیں جس میں گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہو تاکہ پولیٹیکل پلیئر اندر آ جائے. صاحب تشریف لاتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے بھی, آج ایپیکس کمیٹی کے ممبر بیٹھے تھے. میں کئی دفعہ ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں. تو علی امین گنڈاسپور صاحب جو ہیں وہ کسی بھی فورم کو جہاں پہ وہ آتے ہیں, جہاں پہ وہ ویلکم ہیں, جہاں پہ ان کو ریسیو کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کی بات سنی جاتی ہے, وہاں پہ جہاں پہ ان کی بات مانی جاتی ہے, وہاں رائٹ ہے. وہ کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کسی بھی بات کو, جب یہ بات شروع ہوئی تو کر سکتے ہیں نا, مگر وہ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ یہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ وہ بات کریں, یہ ان کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایپیکس کمیٹی میں تو جی میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ ضرور کریں نا جی, کر لینا جی, جس سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, کر تو لیں. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک دن آپ بولیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, دوسرے دن کہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. پھر کیا باپ جانور ہے, باپ نیوٹرل ہے, نیوٹرل باپ ہے, کیا ہے؟ کسی طرف پیر تو لگائیں نا. اسٹیٹسمین شپ یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں. ہم سے نہیں کرتے, نہ کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے کریں, چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, مگر جن سے کرنا چاہتے چلیں انہی سے گڈ فیتھ میں بات کر لیں. گڈ فیتھ تو لائیں نا سر, کو بات آگے تو بڑھے. ہمایوں صاحب, بشرا بی بی پریکٹیکلی اب وہ انہوں نے 3-4 اجلاس ہیں جس کے اندر وہ تقریر کی ہے, وہ عمران خان کا میسیج ہو یا جو بھی شکل ہو, لیکن بشرا بی بی براہ راست انہوں نے ایک پولیٹیکل میسیج ہے وہ ڈیلیور کیا. اس سے پارٹی کی سیاست کے اندر فرق پڑے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ جو بیسک پرابلم ہے نا, وہ بیسک پرابلم پہ ہم نہیں آتے ہیں. ہم مطلب اٹس آلویز نائس, ہم سارے پولیٹیشین ہیں یا پولیٹیشین نہ بھی ہو, ہم لوگ اچھی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا جب دل ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. پرابلم کیا ہے
میں اگر مصدق ملک صاحب کی گورنمنٹ کا میں سب سے اسٹرانگ بندہ پرائم منسٹر ہوتا، میں کیا کرتا؟ جو بندش ہے پولیٹیکل پرزنر کے اوپر، کیسز ہے، میں کیسز نہ ختم کرتا، میں اس کو وہ بندش ختم کرتا، میں اس کے پولیٹیکل ورکرز کو اس کے ساتھ ملاقات کرنے دیتا، میں یہ کام نہ کرتا، میں کبھی نہ کرتا۔ یہ ہوتے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز۔ دیکھیں جب آپ ایک آدمی کو لاسٹ 2-3 منٹس میں وہی بتا رہا ہوں نا، جب آپ پولیٹیکل ورکرز کو ان کے ساتھ ملنے نہ دیں، جب میں بھی کیا تھا وہاں پہ پولیس والے آ کے کھڑے تھے میرے ساتھ، آپ نے جی پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، میں نے کہا میں ان سے پھر کیا وہ یہ سبزیوں کے حساب کتاب پوچھوں گا؟ مطلب ایک پولیٹیکل آدمی جا کے عمران خان سے جو کہ لیڈر ہے اس سے بات نہیں کرے گا۔ میں اسد وہ ایک زبیر عمر صاحب کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے 9:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی تھی وہ روزانہ ہر تھرسڈے کو جا کے ملتی تھی، اس کے بعد 25 30 جا کے باقی ورکرز آ کے ملتے تھے۔ یہاں ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو اجازت ہی نہیں، پچھلے 1-1.5 ماہ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ Is this what we are talking democracy about؟ مطلب ہم لوگ کیا رہے، کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اب اگر میری ملاقات نہیں ہو رہی ہوگی تو عمران خان جو میسج دے رہا ہوگا وہ کن کے تھرو دے گا؟ جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں نے آ کے من وہ چیز بتا دی ہے تو اب ہم اس کو نیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اور صرف میسج واز ڈیلیورڈ بائی دا میسنجر ہو ہیڈ دی ایکسس، کہ عمران خان کے پاس ایکسس تھی۔ آپ دینا اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو۔ مجھے کیوں جا کے مجھے کورٹ سے آرڈر ملتے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں، مجھے پنجاب کی گورنمنٹ وہاں نہیں ملنے دیتی۔ مطلب آپ بات کر رہے ہیں، ختم ہو گیا آج میرے پاس ڈاکٹر ہمایوں صاحب ایک جملہ میں ڈاکٹر مصدق صاحب کو کہوں گا لوگوں کو گرفتار تو نہ کریں نا، ہمارے لوگوں کو بھی جو آپ گرفتار کر رہے ہیں، کہتے ہیں پیو پارٹی، یہ کہتے ہیں حکومت کا حصہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے حکومت کا حصہ ہوتا ہو بھی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی یقین کریں، ہمارے تو آج بھی مختار گوندل 78 سالہ پیپلز پارٹی کے ورکر، پیو پارٹی کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارا سمجھ کے ان کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ میں پیو پارٹی کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔